امام مسجد کو کاروبار کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ یہ میری بڑی ٹرولنگ ہے. بندہ جو معاشی طور پہ کمزور ہے اس کو امام مسجد نہیں ہونا چاہیے. یعنی کسی غریب آدمی کو جس کے پاس وسائل نہ ہو اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو امام مسجد نہیں ہونا چاہیے؟ مذاق ہے یار. اے لیول کے استاد اتنی تنخواہ ہونی چاہیے. اتنی مقدس کتاب کا جو مدرس ہے یار. آپ دین اسلام کی توہین کر رہے ہیں. سہیل بھائی، زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو آج بھی یاد ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ میں تھا جس سے تو نے یہ کام کروا لیا، فخر محسوس ہوتا اس پہ؟ یار ایک چیز ہے، میں یہ آئی گو تھرو دس ملٹیپل ٹائمس. جب بھی ایک بندہ مجھے کہتا ہے نا کہ میں اپنے بچے کو آپ جیسا بنانا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن کا بھی حافظ ہو، سکسیزفل بھی ہو دنیا میں، تو واللہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ آئی کینٹ ایکسپریس کہ یار، اور مجھے یہ بات ہوتا ہے کہ یار میرے پاس ایک چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ تم مجھے کبھی رسوا نہ کریں، کبھی مجھے ناکام نہ کریں. یہ آنے والی نوجوان نسل، کئی ایسے والدین ہیں جو اپنے بچے کو قرآن کے قریب کرنا چاہتے ہیں میرے ذریعے سے. مجھے تو رسوا نہ کریں، مجھے تو کبھی زندگی کے اندر فیل نہ کریں. تو میرے پاس ایک ایسی اوتھینٹک چیز ہوتی ہے جس کا میں رب کو واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی میں قرآن کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں، میں ایمبیسیڈر ہوں قرآن کا. اللہ تعالیٰ مجھے باعمل بنا اور مجھے لوگوں کے لیے رول ماڈل بنا. میں لوگوں کو دین قریب کرنا چاہتا ہوں. میں کاروبار بھی لوگوں کو ایز اے عبادت کروانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو گلوریفائی نہیں کرتا. تو سم ہاؤ دیٹ مومنٹ ریئلی میکس می پراؤڈ. باقی اچیومنٹ کیا ہے یار؟ باقی کیا دنیا داری کی اچیومنٹ ہے؟ کیا ہے اللہ کا کام. تو یہ جو ہے نا کہ آپ نے یار اللہ تعالیٰ کے دین قریب کسی بچے، مطلب ایک بچہ ہے جو اس معاشرے کے اندر پرورش پا رہا ہے جہاں پہ اتنی خرافات ہیں، جہاں پہ اتنی بے حیائی ہے، جہاں پہ اتنی فحاشی ورانی ہے، وہ بچہ چاہ رہا ہے وہ دین قریب ہو. وہ اپنے امام کو آئیڈیلائز کر رہا ہے. ایک لینڈ کروزر بھی میری شاید اللہ کے راہ میں چل رہی ہے کہ وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار یہ مسجد کا امام بھی لینڈ کروزر میں بیٹھ سکتا ہے. آئی وانٹ ٹو بی دیٹ پرسن. آپ اس کو پرسپیکٹو چیک کریں. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم نے اپنے امام کو اکثر اوقات سائیکل پہ دیکھا ہے سر، یا موٹر سائیکل پہ دیکھا ہے، یا اس بیچارے نے اگر کوئی تھوڑا سا اچھا لباس پہن لیا ہے تو وہ اس نے تراویحیں پڑھانے کے بعد اس کو گفٹ ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں why would you want your children to become an imam مسجد؟ why؟ میں تو کہتا ہوں جو سب سے نکما ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں امام بنا دو. بات سنیں، شاید اس کائنات میں شاید کوئی 4 5 10 لوگ بھی اگر اپنے بچے کو حفظ کرا دیں جو اس ڈر سے نہیں حفظ کراتے تھے کہ یہ مفلس کی غریبی کی زندگی گزارے گا، شاید اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو میری وجہ سے دین کے قریب آئے ہیں، ان چند افراد جو میری وجہ سے دین کے قریب آئے ہیں، ان کی وجہ سے میری مغفرت کر دے، مجھے کامیاب کر دے. اس سے بڑی اور کیا اچیومنٹ ہے؟ یہ اس سے بڑی کیا اچیومنٹ؟ چلیں، آپ نے اس طرف وہ ایک بات چھیڑ دی. کیا امام مسجد کو کاروبار کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے دیہی علاقوں میں ہوتا کہ جیسے آپ نے پنڈا ہے نا، سیپی والا ہوتا ہے ایک، جس کو آپ نے سال بعد دانے دینے ہیں، چاول دینے ہیں. اس میں نائی بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کا موچی بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کا لوہار بھی ہوتا ہے، اس میں ترخان بھی ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے اس میں امام مسجد بھی شامل ہوتا ہے. مجھے یہ گائیڈ کریں کہ وہ سیپی والا بیچارہ کیا ہمیں اللہ کا پتہ بتا سکے گا؟ آپ نے باؤنسر مارا اور اس پہ چھکا جو ہے نا، یہ نہیں آپ ضرور باؤنسر نہیں مارا، میں سمجھنا چاہتا ہوں. یہ میری بڑی ٹرولنگ ہے لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں. نہیں اس پہ کچھ لوگ بڑا مجھے کہیں گے، لیکن یار میں جو فیل کرتا ہوں میں کھل کے بتائیں پلیز. ایسا بندہ جو معاشی طور پہ کمزور ہے اس کو امام مسجد نہیں ہونا چاہیے. امام مسجد نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو یہ پرسپیکٹیو ہے. مسجدیں خالی ہو جائیں گی تو آپ کا بچہ ہے نا آگے امام مسجد. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ امام مسجد از اے لیڈر، کمیونٹی کا لیڈر ہوتا ہے. اسلام کو پڑھیں یار. کمیونٹی کے لیڈر جس کا کام ہے لوگوں کے بیچ میں فیصلے کرانا، ان کی صلح کرانا، ان کے مسئلے مسائل حل کرنا، اپنی جیب سے ان کی کو مدد بھی کرنا. اس منصب کے لیے آپ نے بیچارے ایک ایسے غریب بندے کو جس کو آپ نے محتاج کر دیا، جس کو تنخواہ بھی نہیں دیتے، جس کو 4000 دیتے، اس کو کھڑا کر دیا. آپ نے مجھے کچھ یاد کرا دیا. ہمارے ایک عزیز تھے، اب ظاہر سنیں گے تو میں معافی پہلے مانگ لیتا ہوں. وہ بہرحال کچھ ایک ناخوشگوار عادت کے عادی تھے. تو قربانی سے پچھلی رات بکرا ذبح ہو گیا. تو اب امام صاحب کو فورسفلی کہا گیا کہ
ہو گئی قربانی یعنی ہو گئی. یار آپ نے بات بتایا, اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ امام کیا سمجھائے گا؟ جو بندہ جیب سے تنگ وہ حق بیان کر سکتا نہیں کر سکتا. نہ ہو ڈیپینڈنٹ سر, بھوکا پیٹ سچ کہاں بولنے دیتا ہے؟ بس بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے. اللہ کے نبی نے مفلسی سے پناہ مانگی ہے سر. اللہ کے نبی نے اللہ من الکفر والفقر, اللہ تعالیٰ نے کفر اور فقر کو آپس کے اندر انٹرلنک کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ مطلب اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث سے دعا ملتی ہے نا آپ کو, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, مجھے کفر اور فقر سے پناہ دے. اس کا مطلب ہے یہ انٹر ریلیٹ کرتے ہیں نا, فقیری جو ہے وہ کفر پہ آپ کو مائل کر سکتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی کسی غریب آدمی کو جس کے پاس وسائل نہ ہو اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو امام مسجد نہیں ہونا چاہیے, اس کو ممبر رسول کا متولی نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس کی معیشت بہتر ہونی چاہیے. اس کی معیشت بہتر کی جائے. ہاں, میں کہا اس کی سیلری کم سے کم 1 لاکھ 1.5 2 ہونی چاہیے. 1.5-2 لاکھ روپے سے نیچے امام کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا, گورنمنٹ آف پنجاب نے, آج کل میری بڑی ان سے بن رہی ہے, امام مسجد کو گورنمنٹ کوئی وظیفہ دے گی, اور وہ وظیفہ جو ہے وہ بھی آٹے میں نمک کا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پدی اور کیا اسی مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کرو سیلری. کیا وہ مذاق نہیں ہے؟ مذاق ہے یار. اے لیول کے استاد اتنی تنخواہ ہونی چاہیے, اتنی مقدس کتاب کا جو مدرس ہے یار, کیا کرتے ہیں یار؟ کیوں آپ, اللہ کی قسم میں حیران ہوں یار. یہ مطلب قرآن پڑھانے والا بندہ, اتنا عظیم نالج دینے والا بندہ, یار اس بندے کو آپ 25,000 دے کے آپ کس کی توہین کر رہے ہیں یار؟ آپ دین اسلام کی توہین کر رہے ہیں.